نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کا ادنا درجہ کیا ہوتا ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، سمجھ لے کہ اس نے رکوع کر لیا۔ اور رکوع کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور جب رکوع فرمایا کرتے تھے تو آپ کی کمر مبارک بالکل سیدھی ہوا کرتی تھی، یعنی اس طرح بندہ رکوع کرے کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے، یہ رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے۔ رکوع کے اندر جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا جی، تسبیح ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، 3 دفعہ پڑھنا یہ سنت ہے، 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار جھکے رہنا یہ فرض ہے۔ اچھا، تسبیح ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اگر کوئی بندہ زوا، یہ جو زوئیں ہوتی ہیں نا، زوئیں، اس کا ایک خاص مخرج ہے، اگر کوئی زوئیں کا مخرج ادا نہیں کرتا اور یوں ہی پڑھ دیتا سبحان ربی العظیم پڑھ دیتا ہے، معاذ اللہ معنی فاسد ہو جائے۔ سبحان ربی العظیم کا معنی ہوتا ہے میرا رب پاک ہے جو کہ عظمت والا ہے، اور اگر اس کو معاذ اللہ عظیم پڑھ دیا، زے پڑھ دی، زے، تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ تیز دوڑنا، اور مستقل مزاج آدمی کو بھی عظیم کہتے ہیں، اب معنی فاسد ہو جائے گا۔ اچھا، اگر آپ کہیں جی ہمارے پاس تو یہ تلفظ ادا نہیں ہوتا، زوا کا جو تلفظ ہے یہ نہیں نکلتا، تو بھائی پھر آپ سبحان ربی العظیم نہ پڑھے، آپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ آپ سبحان ربی الکریم پڑھ لیں، یہ آسان ہے۔ ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی غلطی ہو جائے نا حضرت صاحب، تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے، آپ نادرا کے دفتر میں جائیں نا، نام کے اندر تھوڑا سا بھی مسئلہ آ رہا ہو، کہتے چل پیچھے، چل نکل، اپنا نام پہلے سیدھا کروا کے آ جی۔ اب وہ کمیٹی میں جائے، کہیں پر بھی جائے، اپنا پہلے کہتے نا سیدھا کروا کے آ، تیرے ابے دے نام دے نال اے لگدا پے تھے، تو کچھ اور روپیہ لوانا ہے۔ تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو یہ دنیا دار لوگ نہیں مانتے بھائی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو آپ کو غلطیاں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ بہرحال اگر کوئی بندہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پڑھ لے سبحان ربی الکریم۔ پھر امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ 3-4 احادیث کے اندر مختلف کلمات موجود ہیں، ربنا لک الحمد بھی موجود ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد۔ سب سے بہترین جملہ، یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ بخاری شریف میں لے کر آیا ہوں، اس کے صفحہ نمبر 109 پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو فقولوا، حضور نے فرمایا تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد، تم یہ کہو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی، تو جواب میں مقتدی کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی حمد ہے۔ تو یہ اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ سب سے بہترین جملہ ہے۔ امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی حضرات جواباً یہ کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد۔